الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ایک چیز ذرا مجھے بتا دیں، کل ہم نے سورہ آل عمران پڑھی ہے، اس میں کوئی پڑھانے میں آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ ذرا مجھے بتا دیں، تاکہ میں آئندہ، اور اگر سمجھانے میں اور سورت آل عمران کے مضامین کھولنے میں کوئی ایسی بات کمی رہ گئی ہے تو ضرور بتا دیں۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی ہوگی تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ جلدی بتائیں۔ سر میں نے تو کل ریکارڈنگ سنی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت زبردست آپ نے اپنی طرف سے حق ادا کیا ہے سر۔ اب ہمارے تک کہ ہم اس سے کس طرح مستفید ہوتے ہیں سر۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سر بہت اچھا، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھایا اور بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ بس اب آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھیں نا، یہ قرآن کا علم جو ہے یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ وہ روشنی ہے جو ہمارے دل و دماغ کو بالکل بصیرت سے بھر دیتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے دنیاوی علوم بھی بڑے پڑھے اور پڑھائے ہیں، لیکن یہ قرآن اللہ کی کتاب اور اس کے مضامین بے مثال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں سورہ احزاب۔ ہم نے لاسٹ سیٹرڈے کو کی تھی، اور سورہ احزاب کا زمانہ انشاءاللہ اس کے آگے جو آ رہی ہیں آیات سورہ جنگ احزاب پہ تبصرہ، اس میں میں بہت تفصیل سے بات کروں گا، لیکن ایک چیز آپ کو یہاں بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اور وہ ہے کہ یہ جب جنگ کا زمانہ ہوا ہے نا، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، جنگ۔ خالد محمود صاحب اپنا مائک بند کریں پلیز۔ تو یہ جنگ احزاب یا جنگ خندق جو ہے، آپ سب سے پہلے تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کو اللہ تعالیٰ نے کن مشکل ترین مظاہر سے گزارا ہے، کیسے مشکل، اور کیسی ان مراحل سے گزرنے کے بعد وہ کیسے کندن بن کے نکلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو دیے ہوئے معاملات اور واقعات ہوتے ہیں، اس میں انسان کی تربیت ہوتی ہے، اور وہ تربیت ہوتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کی تربیت ہوئی ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشکل ترین مدنی دور کا زمانہ ہے، جنگ احد کے بعد کا۔ اچھا، یہ کیوں مشکل ترین، میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں، ریزن بتا سکتے ہیں آپ؟ جلدی بتائیں۔ سر مسلمانوں کی جو دھاک بیٹھی ہوئی تھی اس میں کمی آ چکی تھی، اور ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، انجر صاحبہ، یہ باہر۔ آپ جنرل باتیں کر رہے ہیں۔ آپ اگر شروع کریں جنگ احد سے، جہاں پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، اس کے بعد کافروں کو یہ پتہ چلا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ناقابل شکست ہرگز نہیں۔ وہ جو دھاک بیٹھی تھی جنگ بدر کے بعد کہ 313 نہتھوں نے کس طرح اس 1000 کے لشکر کو تہ و بالا کر دیا، اور منہ چھپاتے پھر رہے تھے مشرکین مکہ، اور پورے عرب میں دھاک بیٹھ گئی تھی، وہ فضا بالکل بدل گئی جنگ احد میں جب شکست ہوئی۔ اور پھر آپ کو میں نے لکھ کے بھیجا ہے، اور سارے سرایا اور غزوات لکھ کے بھیجے ہیں، الگ ہر ایک غزوہ الگ بھیجا ہے، آپ نے پڑھا بالکل نہیں ہے۔ اگر اس کو پڑھتے اور سمجھتے نا
تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کی ہوا خشک ہو چکی تھی، اور پھر جنگ احد کے بعد دشمن مسلمانوں کے 3 تھے، لکھیں یہ: ایک مشرکین مکہ جو بار بار حملہ آور ہو رہے تھے، نمبر 2 یہود بڑی جمائی قوم تھی مدینے میں، تجارت ان کے ہاتھ میں، معاشرت ان کے ہاتھ میں، ان 2 قبیلوں کو لڑاتے رہتے اور خزرج کو. لیکن جب ان کی پہلی جلا وطنی ہوئی جنگ بدر کے بعد بنو کین کا نکالے گئے، اور جنگ احد کے بعد جب انہوں نے بنو نذیر نے قتل کی سازش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اطلاع فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، وہ بھی نکل کے جا کے بیٹھ گئے خیبر میں. اب جب یہ جو لشکر آیا تھا نا، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. کون سا؟ وہ جو جنگ احزاب میں 10-12 ہزار کا لشکر، اس کے پیچھے سارے دشمن تھے. خاص کر یہود نے جا کے ان سارے قبائل کو کہا کہ چڑھ دوڑو اور مٹا دو اس کو، مدینہ کو. ایک طرف یہودیوں نے کام کیا، دوسری طرف مشرکین مکہ اپنا پورا زور لگا کے آئے. اور اندر سے جو سب سے بڑے دشمن تھے، کون تھے سب سے بڑے دشمن اندر؟ جلدی بتائیں. منافقین، اللہ بن نبی سے. بس اب سارے یہود اندر بنو قریظہ، اور ہاں، باہر وہ دونوں خیبر میں جو جمع تھے. ڈاکٹر صاحبہ وہ باہر کے یہودیوں کو چھوڑیں، اندر مدینے کے اندر بنو قریظہ بھی تھے اور منافقین بھی تھے. لہذا مسلمان ایسی صورتحال میں تھے جو مشکل ترین تھی. اب سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ جی سر. اچھا، اب ان حالات میں یہ صورت نازل ہوتی ہے، اور دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو آپ کو اپنے منصب سے مخاطب کیا کہ آپ نبی ہیں، آپ عام انسان نہیں ہیں. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ ان کافروں، اور آگے لا گیا لا تطع الکافرین والمنافقین، ان سے ہرگز نہ ڈرو. یہ چالیں چلیں گے لیکن اللہ کی چال غالب آئے گی. لہذا تم اس تقوی کی روش پہ چلو، اللہ کے احکامات میں سبقت کرو، اور اللہ کے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جاؤ. لا تطع الکافرین والمنافقین، ان کافروں اور ان منافقوں سے کی ہرگز بات نہ مانو. ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. یہ کیوں اس آیت کے ساتھ آیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں. بولو. سر اللہ تعالیٰ کے علم بھی بے حد وسیع اور حکمت بھی، تو وہ سب جانتے اس ہیں کہ ترجمہ مت کرو. میں اللہ ڈاکٹر کے صاحبہ کہہ رہا ہوں احکامات. کہ اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، آیت کے معنی کے ساتھ. کمال کرتے ہیں آپ، پڑھا سر چکا. ان یہودیوں کی جتنی بھی چالیں ہیں، یا ان کی اور منافقین کی جتنی بھی چالیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی حکیم اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں اس کی منوان آپ پیروی کریں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن مضمون کو آپ نے بہت ایکسپلینیشن میں گڑبڑ کی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں حکم دے رہا ہوں، اور اللہ کون ہے؟ علیم بھی ہے. اللہ کون ہے؟ حکیم بھی ہے. لہذا ان کی بات نہیں مانو، صرف اور صرف کس کی بات مانو؟ اس ہستی کی بات مانو جو علیم اور حکیم ہے. یہ ہے اس کا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ بات کو کرنے میں بات بالکل، تاکہ سننے والا جو ہے اس کو سمجھ آ جائے کہ یہاں علیم اور حکیم کا مطلب کیا ہے. اس کے سارے فیصلے اس کے کمال علم اور کمال حکمت کا نتیجہ ہے. آپ ان کی پیروی کریں، ان کافروں اور منافقین کو چھوڑ دیں.
تفصیلات میں نے لاسٹ ٹائم بیان کی ہیں۔ اب آ جائیے آیت نمبر 2 پر۔ آیت نمبر 2 بھی لاسٹ ٹائم کی، میں صرف دہرا رہا ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ اس میں جو کون سی خاص بات کیا ہے، کون سے الفاظ زبردست ہے سب سے زیادہ؟ یوحا ما يوحى من ربك ربك یوحیٰ الیک من ربک، یہ سارا ملا کے جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کے رب سے، وہ جو آپ کو پالتا پوستا، جو آپ کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، وہ جو آپ کا خالق مالک رازق اور حاکم ہے، وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کی وحی کی اتباع کرو، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت جوڑ دے گی۔ آپ دیکھ لیں آج مسلمان اس لیے ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے کہ اس وحی کا اتباع نہیں کر رہا، جس وحی کو اللہ نے اپنے خاص فضل سے حفاظت اپنے ذمہ لے لی۔ پھر یہاں کا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یہ بات ذرا بڑی دھمکی ہے کہ جو عمل تم کر رہے ہو نا، جو بھی اچھے یا برے، اللہ کو پتہ ہے۔ جب پہنچو گے تو وہیں تمہارا فیصلہ ہوگا، اگر اعمال اچھے ہیں تو فیصلہ دائمی اور ابدی جنت ہوگی۔ اور اب یہ جو آگے آیت نمبر 3 ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس ایک اللہ پر توکل کر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہ اللہ ہی کارساز کی حیثیت سے کافی ہے۔ اس کا پچھلی 2 آیات سے تعلق بتائیں، یہ جو اللہ پر بھروسہ کر، پچھلی 2 آیات سے تعلق بتائیں مجھے ذرا۔ سر یہ جو آیات نازل ہو رہی تھی تو یہ اصل میں یہ تھا کہ آپ کے منہ بولے بیٹے کی سابقہ بیوی جو ہے گولی ان سے ماریں، نکاح آپ بالکل غلط جواب دے رہی ہیں۔ میں نے پچھلی 2 آیات کا ذکر کیا ہے، آپ اس سے بات ہی نہیں کر رہی۔ سر جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ منافقوں اور کافروں کی کوئی بات بھی نہ مانے، اور جو اللہ کا حکم ہے اسی کو مانے، اور جو وحی کی جا رہی ہے رب کی طرف سے ہو رہی ہے اسی پہ آپ کو بھروسہ کرنا ہے اور اسی پہ آپ کو توکل کرنی ہے۔ یہ ہوئی نا بات، آپ نے بالکل نچوڑ نکال دیا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر توکل کر، میں نے تمہیں حکم دیا اتق اللہ، میں نے تمہیں حکم دیا ولا تطع الکافرین والمنافقین، میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اتبع ما یوحی الیک، انہی چیزوں پر جب عمل کریں جب تمہیں بھروسہ مجھ پر ہو۔ آج ہمیں مسلمانوں کو اس اللہ پر بھروسہ نہیں جو یہ سب کچھ کر کے مسلمانوں کو ان کو زندگی آسان کر دی ہے ہدایات اور تعلیمات کے ذریعے۔ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کہاں جا رہی ہیں کہ وہ جی شادی اور وہ سوال سمجھا کریں۔ اب آ جائیے آیت 4 میں، 3 یہ میں نے پڑھائی ہیں، اور میں نے اس لیے تاکہ میرا اور آپ کا ذہن کھل جائے کہ یہاں ایک ایک لفظ جو ہے کتنا اہم ہے، کن حالات میں حکم دیا جا رہا ہے، اور آج مسلمان کس قدر ان سے غافل ہو کر تباہی اور بربادی خود اپنے ہاتھوں کر۔ سر جی کسی کا مائک کھلا ہے، بند کروا دیں۔ ابو بکر صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کریں آپ اس کو، روز مجھے کہنا پڑتا ہے۔ اب ذرا آ جائیے آیت نمبر 4، ایک ایک آیت کو دیکھیے کس قدر اس اللہ الحکیم اللہ العلیم نے کیا زبردست ہدایات دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے، نمبر 1۔ نمبر 2، ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ اس نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے۔ اور تیسری بات، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ نمبر 4،
ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو وہ باتیں جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو۔ اب پہلی بات سمجھیے، آپ کو پتہ ہے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لمبا عرصہ حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، ان میں بڑی بری رسمیں۔ آپ آج مسلمانوں میں دیکھ لیں، اتنی بری رسمیں ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں کل ایک شادی میں گیا اور میں دیکھ کے کہ شاید یورپ اور امریکہ میں بھی یہ نہ ہوتا ہوگا، کیمرے، فوٹو، اور پتہ نہیں اس طرح کے لوگوں کو ذرا شرم و حیا نہیں ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں لوگ ایسے کر رہے تھے جیسے نعوذ باللہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی وہاں بھی بری رسمیں تھیں۔ ایک رسم یہ تھی کہ جس شخص نے بیوی سے یہ کہہ دیا نا کہ بس تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کے برابر ہے، اب آپ سوچیں کہاں ماں اور کہاں بیوی، اور یہ جاہل اس کو یہ کہہ کر، اب جب ماں ہے تو ظاہر ہے وہ بیوی والے فرائض تو نہیں انجام دے سکتی، بیوی ماں جیسی نہیں ہو سکتی اور ماں بیوی جیسی نہیں ہو سکتی، دونوں کے جو ہیں وہ حقوق و فرائض زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر وہاں ایک اور بری رسم تھی، اور وہ تھی کسی کو جب منہ بیٹا کہہ دے سکتے نا تو بالکل حقیقی بیٹے کے برابر ہوتے تھے، اور اس جہالت نے وہاں کے معاشرتی زندگی کو تلپٹ کر دیا تھا۔ کیوں؟ اب یہ جو کسی دوسرے خاندان سے ہے اس کا کوئی اور تعلق نہیں ہے سوائے منہ بیٹے کے، اب وہ بالکل اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو حقیقی بیٹے کو۔ تو آپ سوچیں کہ وہ شخص، ماں، بہن، بیٹی، سب اس کے لیے وہی ہیں جیسے سگے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس معاشرے میں کیا حال ہوگا جب ایک شخص جس کو منہ بولا بیٹا ہے اس کو یہ سارے حقوق حاصل ہو گئے۔ تو یہ دو چیزیں کہ ایک زہار کا مطلب کہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تمہاری پیٹھ تو میری ماں جیسی پیٹھ جیسی ہے، گویا اب تم سے میرا کوئی ازواجی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ تو اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہود کی سازشیں زوروں پر، مشرکین مکہ تلے بیٹھے ہیں اس کو مٹانے کے لیے، مدینہ کی ریاست، چھوٹی سی ریاست کو اندر سے مشرکین ساری منافقین اور بنو قریظہ کس طرح سازشیں کرتے ہیں جنگ خندق میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اب ان زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو بری رسمیں ہیں نا ان کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، اب پہلی رسم جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی یعنی بتا۔ ایک وقت میں بندہ مومن اور منافق دونوں نہیں ہو سکتے، یا منافق ہوگا یا مومن ہوگا۔ یہ بات بڑی بات کی ہے، یہاں آیت کے حوالے سے بات کریں ڈاکٹر صاحبہ، بات تاکہ لوگوں کو سمجھ میں جب آئے گی اس مضمون سے کیا تعلق ہے۔ سر اس مضمون سے یہ تعلق ہے کہ جو یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں، ہدایات دی جا رہی ہیں، جو ان پہ عمل کرے گا وہ مومن ہوگا اور جو نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا۔ پھر ہم بات ذرا سمجھیں، ماں اور بیٹی ایک جیسی، ماں اور بیوی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ایک دل ہے وہ ماں کے لیے اور جذبات رکھتا ہے اور بیوی کے لیے دوسرے جذبات رکھتا ہے، اس میں دونوں جذبات اپنی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کے جذبات اور ماں کے جذبات ایک ہی دل میں ایک ہی سطح پر ہوں۔ لہذا ایک دل ہے، اس دل میں اللہ تعالیٰ نے
یہ دو دل نہیں ہیں کہ یہ بیوی کے لیے ہے یا ماں کے لیے ہے، یہ سگے بیٹے کے لیے ہے، یہ منہ بولے بیٹے کے لیے ہے۔ تو اللہ نے ایک دل رکھا ہے، اور ایک دل کے اندر اس نے فطرتاً بالکل صاف صاف بتا دیا ہے ماں یہ ہے، اس کا احترام اور عزت کیا ہے، اور بیوی کیا ہے، اور اس کے لیے آپ کے جذبات کیا ہے۔ لہذا دو دل کا مطلب ہے اللہ نے ایک ہی دل رکھا ہے، اور اس دل کے اندر بڑا کلیئرلی فطرتاً یہ چیزیں رکھتی ہیں۔ دو دل ہرگز نہیں رکھے کہ ایک دل ماں کے جذبات کے لیے الگ ہو اور بیوی کے نہیں۔ کیوں؟ یہ دو دل کا مسئلہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، ایک ہی دل رکھا ہے، اور اس دل میں یا وہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ مومن ہوگا تو ماں اور بیوی کے الگ جذبات ہوں گے، اور کافر ہوگا تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کافروں کے ہاں جب شراب پی لیتا ہے تو نہ اس کو تمیز رہتی ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، سمجھ جی آ گئی سر، بات؟ جی جی سر سر، جی سر. اچھا، اب دو چیزیں جو آگے ہیں، ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، وہ کبھی تمہاری مائیں نہیں، بیویاں مائیں نہیں ہو سکتی، بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے۔ لہٰذا یہ جو ظہار تم کرتے ہو کہ بیوی کو یہ کہہ کر کہ تم میری ماں جیسی ہو، یہ اتنی غلط کام ہے کہ معاشرے میں تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ جب یہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، وہ بچے، وہ بیٹے اور بیٹیاں کس تباہ کن صورتحال سے، وہ گھر کتنا تباہ برباد ہوتا ہے۔ لہٰذا اس رسم کو ختم کر دیا گیا، اور اگر کسی نے جذبات میں کہہ دیا، قرآن کتنا کسی مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ رکھتا ہے، تو اس پہ وہ کفارہ رکھ دیا جو جس کی تفصیلات آگے سورہ مجادلہ میں آئی ہیں۔ جب اس ایک شخص نے یہ حرکت کی نا مدینے کے انصار نے، تو حضرت خولہ جو ان کی بیوی تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح، وہ وہاں موقع آئے گا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بری رسم کو بھی ختم کر دیا، اور جو منہ بولے بیٹے تھے ان کو بھی کس طرح حکمت سے ختم کیا، یہ دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ پٹا پڑا ہے برائیوں سے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے احکامات جو ان برائیوں کا سد باب کر سکتے تھے، آج بھی کر سکتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا اس کا کفارہ کہ اگر کوئی شخص کہہ دے تو وہ اپنی بیوی سے ازواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ ظہار کا کفارہ، یہ آیت قرآن کی نمبر 58 آیت ہے المجادلہ، اس کی آیت نمبر 4 میں بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا۔ تو اس کے علاوہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اگر اس نے کہہ دیا تو وہ بیوی سے ملنے سے پہلے نمبر ایک غلام آزاد کرے۔ کتنا بڑا حل تھا اس مسئلے کا کہ وہاں اس معاشرے میں غلام تھے، تو پہلا کفارے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اگر غریب ہے اور یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، تاکہ اس سے دیکھیں کتنی بڑی حکیمانہ حکم ہے اللہ رب حکیم کا، کہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا نا تو آئندہ وہ اپنی زبان پہ پوری طرح کنٹرول کرے گا، اور یہ حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ اور اگر روزے بھی نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذرا غور فرمائیں کہ برائیوں کے سد باب میں صرف اس برائی کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جا رہا، اس کے ایلیمینیشن کے ساتھ ساتھ، اس برائی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ، اس کے لیے جو پینلٹیز بتائی جا رہی ہیں، جو کفارہ بتایا جا رہا ہے، وہ معاشرے کو کس قدر سدھارتا اور سنوارتا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے؟ بتائیں مجھے ذرا۔
قرآن کا کمال دیکھیں کہ ایک برائی کو دور کرنے کے لیے کس قدر حکیمانہ فیصلہ ہے. یہ بات آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی سر جی جی سر. جی سر. دیکھیں نا، یہاں ایک اور چیز سمجھ آتی ہے. یہ جو مسلمان حکمران ہیں، کاش 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 اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت سے لیں، بلکہ ہم نے قرآن و سنت کو دیش نکالا دے کر اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کر دیا ہے. آپ دیکھیں، غور فرمائیں کس طرح مودی جیسی کافرانہ ہستی ہمیں دھمکیاں دیتی ہے اور ہم بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں. اگر مسلمانوں میں جذبہ جہاد و قتال ہوتا، یقین مانے یہ کافر اتنے پریشان ہوتے کہ یہ کبھی ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکال سکتے. تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر. آج بھی ٹرمپ اور نیتن ہاؤ اگر ڈرتے ہیں تو صرف مجاہدین فلسطین سے، جنہوں نے اپنی ماؤں بہنوں بچوں کی بوڑھوں کی قربانیاں دے کر اللہ کے دین کے کلمے کو سربلند کر رکھا ہے. ذرا غور فرمائیں، قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو صرف ثواب کے لیے پڑھ کے ٹھپ کے رکھ دیا جائے. کتنے مسائل کا حل، مشکل ترین مسائل کا حل قرآن نے کس طرح بتایا ہے. تو یہ تھا، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا، اس کا حل. کہ آیت کا ٹکڑا میں پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اس کا کتنا پیارا کفارے کے انداز میں ایسی تربیت بھی کر دی، معاشرے میں اس کو لوگوں کے لیے عبرت بھی بنا دیا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. دوسری بات تھی منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا بنا لینا، جبکہ حقیقی بیٹا کچھ اور چیز ہے. اس کے ذمہ داریاں، فرائض، اس کے حقوق دوسرے ہیں، اور یہ شخص جس کو آپ نے پالا پوسا ہے، اس کے حقوق اور ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارا حقیقی بیٹا ہرگز نہیں بنایا. لہذا دونوں کے اپنی اپنی جگہ پہ ہیں. اور وہ جو اس پوری رسم کی وجہ سے منہ بولے بیٹے کو جو مراد حاصل ہوتی تھی کہ اس بہنوں کا بھائی بھی بن گیا، اپنی جو دوسری بہنیں ہیں جو نہ اس کے باپ سے کوئی تعلق ہے، لہذا اب یہ معاشرے میں کتنا گھٹیا رول ادا کرے گا بگڑا ہوا، جبکہ معاشرہ خود ہی بگڑا ہوا ہو تو اس سونے پر سہاگا کا کام کرے گا. تو یہاں بھی سختی سے منع کر دیا. اور اس رسم کو مٹانے کے لیے جو کمال کا کام اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کیا تھا؟ جلدی بتائیں. آپ وسلم نے شادی کر لی تھی نا اپنی جو منہ والی بہو. اللہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب اور جو کہ حضرت زید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی جو بیوی تھی ان کو انہوں نے طلاق دی تھی. ان کا نکاح آسمان پہ خود اللہ تعالیٰ نے کروا کے اس رسم کا کلا کما کر دیا. بہت عمدہ، بہت عمدہ، ایکسیلنٹ. یہ تھا رب نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بنا کر اس کو ختم کیا. حالانکہ حضور ڈر رہے تھے. آپ نے ابھی میں نے کھول کے بتایا آپ کو کہ کس قدر. اصل میں ایک اور چیز آپ کو نوٹ کرنی چاہیے، وہ یہ کہ غزوہ خندق کے بعد کافر کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ عسکری میدان میں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے جو محاذ چنا وہ پروپیگنڈے کا محاذ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کو داغدار بنانا تھا. لہذا وہ
اس پہ تلے بیٹھے تھے کہ اگر یہ بات ہوگی تو پھر ہم دیکھنا پراپیگنڈا کیا کریں گے، کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی کو کہیں گے کہ اس نے تو یہ غلط کام کیا اپنے منہ بولے بیٹے کی، جو ان کے نزدیک بڑی رسم تھی۔ تو رب کے کمال دیکھیں، اس زمانے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے کہ یہ ہوگا، اور ہوا، لیکن رب کا حکم تھا، رب نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو اس طرح اس بری رسم کا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، اور اللہ نے کہا یہ جو سارا تم نے جگاڑ لگا رکھا ہے نا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے کی منہ کی باتیں جو تم منہ سے نکال رہے ہو۔ اللہ کا دین، تمہاری فطرت، تمہارے جو بہتری ہے وہ اس میں ہرگز نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اللہ ہی حق کہتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی ہدایت پر چل کر ہی آدمی صراط مستقیم اختیار کر سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ دیکھا آپ نے کتنی یہ آیت نمبر 4 اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی یہ نصیحت تھی کہ بری رسموں کو کس طرح ختم کرنا ہے، اور آج کا مسلمان اسی کتاب کو چھوڑ کر کتنا ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو جلدی ایک بتائیں۔ سوال ہے، یہ جو لوگ جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں وہ کسی سے بچہ لے لیتے ہیں، تو یہ تو بھی پھر اچھا کرتے ہیں، اس کو پالیں، لیکن وہ منہ بولا بیٹا ہوگا، وہ ان کا حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ یتیم کو پالیں، نہیں سر اللہ جی، نے پھر وہ نامیرم بھی تو ہوگا نا، گھر میں رہے گا تو پھر جس طرح وہ بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا تو پھر یہی تو آپ غلط بات کہہ رہی ہیں۔ جب وہ بڑا ہو جائے گا، بچہ ہوگا تو ٹھیک ہے، بڑا ہو جائے گا تو اس پر وہی قوانین لاگو ہوں گے پردے کے جو غیر آدمیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا جب جوان ہے تو۔ پھر سر جی وہ ماں اس کی نامیرم ہو جائے گی اس کے لیے؟ تو کیا اور کیا نہیں، وہ ماں تھوڑی ہے اس کی، وہ بہنیں نہ محرم ہوں گی، ماں نہ محرم ہوگی۔ وہ جب بڑا ہوگا ساری خواتین اس سے پردہ کریں گی۔ جی وہ یہی تباہی ہے کہ آپ اس بندے کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ شیطانی وسوسوں سے مغلوب ہو جائیں اس پر، اور وہ کام کرے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ یہ اس غلط رسم کا نتیجہ ہے، اور آج بھی جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ جی سر پھر جی، ہمارے خاندان میں ایک دور پاس ایک آپ عورت ہے۔ خاندان کی بات مجھے مت بتائیں، اگر خاندان غلط کر رہے ہیں تو کیا آپ سب دنیا کو بتائیں گے؟ آپ ان کو بتائیں قرآن یہ کہتا ہے۔ خاندان کی غلط بات جو ہے وہ کیا ہمارے لیے قابل تقلید ہے؟ ہمارے نہیں لیے سر، تو قرآن کا حکم ہے۔ سر جی بس وہی میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ تو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں، آپ سوال ٹھیک ٹھیک کریں تاکہ سوال سب کی سمجھ میں آئے۔ میں ویلکم جی کرتا ہوں۔ سر جی، ان کو کہتے ہیں ہم نے چھوٹا سا پالا ہے، اب وہ ہمارا بچہ ہے۔ بھائی وہ ان کا بچہ نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ ایک بات بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی سمجھ کے بات سنیے ذرا۔ جب مکے سے مدینے ہجرت ہوئی تو اللہ نے بھائی چارہ قائم کر دیا مہاجرین اور انصار میں۔ وہاں بھی اللہ نے ان کو ایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جائیداد کا۔ ہاں، اللہ نے اتنا حکم ضرور دیا کہ اگر تم ان سے بھلائی کرنا چاہتے ہو تو جو 1/3 جائیداد ہے تمہاری، اسے تم اس کو ہیلپ کر دو، لیکن وارثوں کا حق آپ کبھی بھی نہیں مار سکتے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ کو شبانہ؟ جی سر جزاک اللہ۔ سر جی وہ روایت بھی تو ہے نا کہ اگر محرم بنانا ہے تو پھر اپنی قریبی رشتے دار بہن کا عورت جو ہے وہ دودھ پلوا لے اس کو، اور اگر مرد کی محرم بنانا ہے، بچی کو اگر لینی ہے تو پھر
اڈاپشن پہ وہ اس کے قریبی یعنی اپنی اس بہن کا یا بھابھی کا دودھ پلوا دیں تاکہ وہ محرم بن جائے اس کا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرتی تعلق جو ہے، بہن اسی کی بہن ہو سکتی ہے جن کا باپ ایک ہو، ماں ہو، اور ایسے رشتے جن کو اللہ نے مقدس بنایا ہے وہ اسی وقت مقدس ہوتے ہیں جب اس کیٹیگری میں فال کریں تو۔ اچھا سر ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس بھی تو نہیں ہے نا، جو یہ میم نے بات کی ہے۔ سعدیہ، یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں ایک آیت میں نہیں ہیں، یہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اتمام حجت کر دیا، قصور ہمارا ہے، ہم نے گھڑ رکھے ہیں قانون، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم اس کے قانون کے پابند ہیں۔ اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، جہالت کو فالو کریں گے، تو اللہ قیامت کے دن ہماری گرفت کریں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، سمجھائیں ان لوگوں کو بڑی حکمت سے، محبت سے، شفقت سے۔ کوئی سوال؟ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی زبردست بات ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ کہتے ہیں ادعوا لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو۔ یہ جو باپ سے نسبت ہے نا، یہ قیامت کے دن بھی اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے حضرت عائشہ ام المومنین ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں عائشہ بنت ابو بکر، اور جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں صفیہ، حضرت صفیہ بنت عمر، اور ہم جو ہے حضرت حفصہ تھی، حضرت عمر کی ساری بیٹی ساری صفیہ ساری بنت ساری حفصہ۔ حفصہ۔ اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں، ادھر شادی ہوئی اور جناب میاں کا نام لگ گیا ساتھ، اب جب جی طلاق ہوئی تو پتہ چلا کہ اب اس کو نام کو کیا کریں۔ خدا کے لیے اللہ اور رسول کی ہدایات کو فالو کریں، اور یہ بات کہ باپ ہی کا نام قیامت کے دن بھی پکارا جائے گا، دنیا میں بھی وہی نام رہے گا، اور اسی کو آپ اور میں استعمال کریں۔ تو ادعوا لآبائکم هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ انصاف پر مبنی چیز ہے کہ ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے تاکہ ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپوں کا پتہ نہیں ہے، کہیں سے بیچارے گرے پڑے آپ کو مل گئے ہیں، تو پھر کیا کرو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو اگر ایسی حال ہو کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ پھر بھی آگے بڑی سخت حدیث آ رہی ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پتہ نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس کو کسی کا بیٹا نہیں بنا سکتے اپنی مرضی سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں۔ جہالت میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں ہو چکی، اب مت اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ حرکت مت کرنا، اور اگر اس کے بعد بھی تم نے اللہ نے جو بتا دی ہیں حدود اس کے خلاف ورزی کی اس حوالے سے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس بات پر تمہاری ضرور گرفت ہوگی جو تم نے اپنے دل کے ارادے سے کیا، اپنے دل کی مرضی سے کیا، اللہ کی مرضی کو بھول گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے ان لوگوں کو جن سے غلطی ہو گئی جہالت میں۔
اور رحیم ہے ان کے لیے جنہوں نے معافی مانگ لی۔ تو کتنی زبردست آیت ہے، اور آپ دیکھیں کیا حکمتیں ہیں رب کی، کس طرح ان بری رسموں کو بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں۔ کتنی زبردست ہیں یہ آیت 4 اور 5۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، شاباش سوال کریں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں کہ یہ جو ابھی میم ام عبداللہ نے یہ بات بتائی، میں اس سے تھوڑی سی مجھے کنفیوژن تھی کہ اگر کوئی ایسا بچہ آپ اڈاپٹ کریں جو کہ آپ کی مطلب بالکل ایک کوئی ان نون، جو آپ عورت کی فیملی میں سے بھی نہیں ہے، مرد کی فیملی میں سے بھی نہیں ہے، تو پھر رضاعت کا سلسلہ مطلب اگر ان کو پلوائیں تو کیا پھر وہ ہو سکتا ہے دودھ شریک بہن بھائی؟ دیکھیے، وہ شریک بہن بھائی کا مسئلہ الگ ہے، ایک ماں کا دودھ پیا ہے وہ الگ چیز ہے، اور یہ دوسری چیز الگ ہے۔ آپ ذرا بات کو کلیئرلی سمجھیں۔ میں اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، بڑے غور سے، مسلم کی حدیث ہے۔ جس نے اپنے کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا، اور دراں حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، کتنی حدیث سخت ہے۔ جس کو یہ پتہ ہے میرا باپ کون ہے، اور اسی باپ سے اپنے آپ کو منسوب کرے، اگر اس نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی اور سے اپنے آپ کو اس شخص کو اپنے باپ منسوب کیا، وہ جہنمی ہے۔ یہ کتنی باپ، بڑی سزا ہے سر، دیکھیں۔ ہاں لیکن دیکھیں نا، آپ بڑے آرام سے کہہ رہی ہیں ہماری بہنیں کہ دیکھیں جی وہ تو فلاں نے پالا، اور وہ کیوں کہتے ہیں کہ اب تو ہماری بالکل، وہ بھائی وہ کیسے وہ تمہارا بیٹا ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ اس بہن کا بھائی ہو سکتا ہے جو اس کی بہن نہیں ہے؟ شیطان اسے کوئی بھی غلط کاری کرا سکتا ہے۔ اللہ نے یہ پابندیاں ایسی بنیادی رکھی کہ تاکہ معاشرے میں ان چیزوں، غلط چیزیں رواج ہی نہ پائیں۔ اور پھر دیکھیں، لا علمی کی بنیاد پر یا کسی قصد کے بغیر غلطیاں سرزد ہوئیں تو اللہ پکڑے گا نہیں، لیکن اگر تم نے قصداً غلط بیانی سے کام لیا تو پھر ضرور گرفت ہوگی۔ کوئی سوال آیت نمبر 4 اور 5 کے بارے میں؟ بڑی اہم ہدایات ہیں، اور اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیں کہ کس طرح ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں معاشرے سے ختم کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت 6 جو ہے وہ اصل میں ازواج مطہرات کا درجہ بتاتی ہیں، اور پھر مومنوں کے باہمی حقوق کی بنیاد رحمی رشتے ہیں پر ہے، اور پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان حقوق کا جو عارضی نظم قائم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حوالے سے اس کو ختم کر دیا۔ اب سنیں آیت نمبر 6، یہ اس کے بڑے مضمون ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ تو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ اللہ اور اللہ کے نبی سے۔ کس سے بڑھ کر؟ اولاد، مال، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ نبی صلی کریم صلی اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہاں، اب آپ ذرا ٹھہریں، یہاں اتنا جلدی بھاگے نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے؟ کیوں؟ یہ آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ یہ دلیل، سر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز سے عزیز نہیں جانیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جس شخص سے ہم بہت زیادہ محبت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہر بات بھی ہم مانتے ہیں۔ تو جب یہ ہم ہوئی نا بات، جو پہلی بات بالکل غلط ہے۔
اتباع رسول مطلوب ہے، اتباع رسول، محبت رسول. سب سے زیادہ اگر محبت نہیں ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ اس کا اتباع نہیں کریں گے. یہ ہے اصل نقطہ. ایمان وہ بعد کی بات ہے، وہ ساری بات اس وقت ایمان والے کو کرنا کیا ہے؟ اتباع رسول کرنا ہے. اتباع رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہوگی تو اتباع نہیں کر سکے. یہ سمجھے بات کو. نمبر 1. دوسرا سوال، اب میرا ایمان اور آپ کا ایمان جب مکمل ہوگا جب ہم سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے. آیت بتا رہی ہے. دوسری بات جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کب میں اور آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے محبت کب پیدا ہوگی؟ سوچ سمجھ کے جواب دیجئے، ایسے انشنٹ جواب مجھے نہیں چاہیے. دلیل جب ہم نبی پاک صلی اللہ مثلاً علیہ وسلم کسی کو جاننے کے کی ذات کے بارے میں پڑھیں گے، سمجھیں گے، صفات ان الکامل کی صفات کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا، تو تبھی ہمیں ان سے سب سے زیادہ محبت ہوگی. بالکل بات آپ نے ٹھیک کی ہے. آپ جب تک سیرت کو، آپ لفظ سیرت کیوں نہیں استعمال کرتے؟ پوری طرح سیرت کا مطلب یہ ہے کہ کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں اس ہستی نے اس ہدایت کو ہم تک پہنچانے میں. وہ اتنی، کوئی دنیا کی تکلیف بتائیں، قتل کے منصوبے دیکھ لیں، بیٹیوں کو طلاق دیکھ لیں، ہجرتیں دیکھ لیں، ساری چیزیں دیکھ لیں. یہی وہ چیزیں ہیں جب میں سمجھ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرے دنیا میں سب سے محسن اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایسی محبت ہوتی ہے کہ میں ان کی اطاعت پر مجبور ہو جاتا ہوں. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو پتہ چلا کہ یہ محبت کب پیدا ہوگی، کیوں ضروری ہے. اب آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کریں. یہ تو مقام و مرتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اب آ گیا ان کی بیویاں، تو وہ آپ کی مائیں ہیں. اللہ اکبر. یہ تو اللہ نے مقام و مرتبہ بتا. تو ماں اگر ہماری ہیں تو حضرت عائشہ ام المومنین ہیں، اور ان کا درجہ جیسے ہم اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں ان کی عزت اس سے بھی کہیں زیادہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب، وہی ہمارے اتباع کا حق، ہمیں ہمارا حق ہے کہ ان کی اتباع کریں، اور ان کی بیویاں ہماری مائیں. اب دیکھیں، یہ جب تک ذہن میں مکمل نہیں ہوتا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ تو ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مختارات کا مقام و مرتبہ. کوئی سوال یہاں تک؟ اب چلتے ہیں آگے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ من المؤمنین والمہاجرین. ترجمہ سنیے. اور مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. وہ جو مواخات کرائی تھی مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انصار مدینہ نے کمال کر دیا. ان کے مقابلے میں مہاجرین نے بھی کمال کیا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں آپ جو بھی آفر دے رہے ہیں ہم ان سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ہمیں بتائیں بازار کا راستہ تاکہ ہم جا کے وہاں خود کمائیں. لیکن یہاں اللہ نے فیصلہ فرما دیا اس آیت میں جو سورہ احزاب میں جو نازل ہوئی ہے 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد، کہ جی اب پھر سے کسی کا اسپیکر کھلا ہوا ہے. آپ بہت سینسیٹیو ہیں، ایسی کوئی آواز مجھے تو نہیں آئی. اچھا اب ذرا بڑے غور سے سنیے.
قرآن کس طرح ہر چیز کی ایک ویلیو مقرر کر دیتا ہے۔ آپ کا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم انہی کو فالو کریں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو مہاجرین اور ان کا بھائی چارہ کرایا تھا، وہ جو ان کو جس طرح ان کے اندر بھائی چارہ ہے، لیکن اب وہ بھی جو ہیں وہ وراثت میں ان کے حقوق جو اولادیں ہیں اس کے برابر ہرگز نہیں۔ جو قریب ترین ہے، بیٹا، بیوی، ماں، باپ وغیرہ وغیرہ، ان کے حصے ہوں گے، ان مہاجرین کے یا جو وہ ہیں انصار، ان جائیدادیں ان کو نہیں جائیں گی۔ تو پہلی بات آیت میں 6 آیت میں بڑا مضمون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، سب سے محبت کب زیادہ ہوگی، سیرت پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور پھر ان کی مائیں، ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اور تیسری بات کہ رشتہ داروں کا حق فائق ہے جب وراثت تقسیم ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے سنیں کس قدر بات کھول دی، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں اگر تم اپنے ان بھائیوں سے کوئی بہترین ان کے لیے عمل کرنا چاہتے ہو، بھلائی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ کیوں؟ تمہیں 1/3 کا جو حق ہے تمہاری کہ تم اس کو وصیت کر سکتے ہو، کسی دینی ادارے کو دے سکتے ہو، وہ اس کو میں سے اس کا بھلا کر دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اللہ اکبر، اللہ، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، جب یہاں بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وراثت کی تقسیم جو ہے اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ سورہ نساء میں۔ اور بھائی سورہ نساء تو 176 آیات پر مشتمل ہے، کہاں ہے سورہ نساء میں؟ بات جواب ٹھیک ہے لیکن جواب ادھورا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو، ہر مومن مرد اور عورت کو یہ جو تقسیم جائیداد کی اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ آج ملک میں ظلم و ستم کی انتہا، یہ جائیدادیں اس طرح ہرگز تقسیم نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگ مرتے ہیں، مرتے وقت وہ کام کر جاتے ہیں کہ انہی آیات 13-14 میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اور ہم آج نام و نہاد مسلمان یہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن میں لکھا ہوا جو ہے اس کی ہم خلاف ورزی کریں، آپ سوچیں کہ اس سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ آپ اور میں دوبارہ پڑھیں، سے 12 پڑھیں، جب تک ہم سمجھ نہ لیں، اور اپنی جائیدادوں کی تقسیم، بھائی بیٹیوں کو حصہ کیوں نہیں دیتے آپ؟ قیامت کے دن بڑی رسوائی ہوگی، چاہے آپ نے حج بھی کیے ہوئے ہیں اور 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، اللہ سے زیادہ آپ عقل مند نہیں ہیں۔ جی آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک احکام 14 تک، وراثت ہے۔ 14 تک، 13-14 میں بتایا ہے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ یہ تو آپ جیسے لوگوں کو ازبر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ باتیں ان کو بتا ہی نہیں رہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں وراثت کی تقسیم میں۔ بھائی جی کریں یہاں تو 12 سنیں 12 بات، تک یہ ہمارا فرض عین ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، کہاں کہتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 6 تا 14 میں کھول کے اللہ نے بتا دی ہے۔ پھر سر آگے جی نساء کی جی 2 میں تو انجام بتایا گیا نا، 12 تک احکامات ہیں، اس کے بعد اوہو، تلک حدود اللہ ہے سر۔ پھر آپ وہی بات رٹ رہی ہیں۔ بھائی
اس کا انجام نافرمانی کا انجام کیا ہوگا وہ اس کا حصہ ہے. سزا نہیں ٹھیک ہے بتائیں گے تو پھر اور کیا بتائیں گے آپ؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مومن اللہ کی بات من و ان پہنچانا اس کا فرض ہے، جیسے انبیاء نے کیا. نہیں مانتا نہیں مانے، لیکن میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس کو پورا حوالہ ٹھیک بتائیں. اگر اس نے جائیداد کی تقسیم میں ڈنڈی ماری، اللہ کے ہاں کوئی اس کو نہیں بچائے گا، کوئی بھی نہیں بچائے گا، نہ کوئی بچا سکتا ہے. سر ڈنڈی تو نہیں مارتے، لیکن یہ گاؤں میں تو بالکل رواج ہی نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں ڈنڈی نہیں مارتے، رواج نہیں ہے. بھائی غلط یعنی رواج کا مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ غلط رواج جو ہے وہ قرآن اس کو تسلیم کر لیتا ہے؟ بتائیں مجھے. بالکل غیر شرعی بات ہے یہ، لیکن متنازع ہی رکھتے ہیں. اب وہ ہمارے ماؤں کو بھی نہیں ملا اور زکیہ ہم صاحبہ معاشرے میں خدا کا اپنے خوف والے ہیں. کریں. آپ خود متنازع سمجھ رہے ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا، کوئی متنازع نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں گاؤں میں کیونکہ ہو رہا ہے لہذا ٹھیک ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کا نہیں مطلب سر، آپ کا اور میرا تو قرآن پر بالکل نہیں ایمان ہے. نہیں ہے جب ہم یہ بات کہتے ہیں. ٹھیک تو قرآن کا بالکل نہیں فیصلہ، ہے. قرآن کسوٹی ہے. حق وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اللہ کے قرآن کو ویلیو وہ نہیں دے رہی جو اس کا حق ہے. غلط رواجوں کو آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ رواج ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پھر ہم اپنے ایمان کی خیر بنائیں. یہ دینی جماعتوں کے سربراہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سید منور حسن مرحوم نے کیا کیا جب ان کو سارے تحفے ڈھیروں ملے ان کی بیٹی کی شادی میں؟ کیا کیا انہوں نے؟ بتائیں آپ. بیت المال میں جمع کروائے. تو کیا آج سارے حکمران اور خود جماعت اسلامی کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ بتائیں مجھے. میں سید منور حسن کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ ناظم جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ تھے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ارلی 60s کی. اس شخص نے وہ مثال قائم کی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے عین مطابق ہے. آپ نے اس شخص کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، آپ کو سمجھ آ جاتی کہ اقامت نماز کیا چیز ہے جب اگر اس کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے تھے. یہ سیرت ثمرہ ہے قرآن و سنت کا کے فالو کرنے کا نام ہے. یہ جبے اور دستاروں کا نام نہیں ہے. اور کبھی آئندہ مت کہیں کہ یہ برا رواج ہے اس لیے ٹھیک ہے. برا رواج برا ہے اور اللہ کا فیصلہ برحق ہے. اگر اس کو چھوڑا تو کوئی اس جرم کی سزا سے نہیں بچ سکے گا. جی سر، لیکن سر آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے کو غرق دکھایا. وہ کافر تھا. آپ دیکھتے ہیں کس طرح انبیاء کی بیویاں، حضرت لوط کی بیوی کس طرح ان کے سامنے غرق ہوئی. کیسا ایمان ہے ہمارا کہ ہم ان چیزوں کو بس ایسے کہہ کے ٹال دیں. اگر یہ وراثت کے قوانین نافذ نہ ہوئے نا تو قیامت کے دن یہ سارے اسٹیبلشمنٹ ججز سارے اللہ کی عدالت میں مجرم ہوں گے. مجرم ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو آیت نمبر 6 آپ کے سامنے ہے. آج میں نے 4، 5 اور 6 کی ہیں. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی. بہت اہم ہے سورہ احزاب کی. یہ ہر آیت بڑی اہم ہے، لیکن یہاں تو آج کیونکہ ہم خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اور ہم اچھی طرح دیکھ لیں.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو سمجھنے، اس پر کما حقہ عمل کرنے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات نے کیا، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہمیں اس کی نافرمانیوں سے، اس کو پس پش ڈالنے سے، کیونکہ قیامت کے دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کریں گے جنہوں نے قرآن کو مذاق بنا لیا۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ذرا غور سے پڑھیے، سمجھیے، اور اپنی بھی اصلاح کیجیے، اور اپنے سارے جن لوگوں کو آپ قرآن پڑھاتے سمجھاتے ہیں ان کو بھی بتائیے کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جائیداد کی تقسیم اپنی عقل کے مطابق کی جائے یا قرآن اور سنت سے ہٹ کر کی جائے۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے سمجھنے کی سر، اور عمل کی توفیق دے۔ سر جی اگر نہیں کتنی کریں گے تو سنیں، اگر نہیں کریں گے نا تو اللہ نے بتا دی ہے، آخرت تو اس نے رکھی اسی لیے ہے۔ جی سر جی، یہ کتنی ہمیں جائے نہ تو کھلے اسی لفظوں میں کی اللہ طرف ہے، تعالیٰ اور بتاتا ہے حساب کہ ہمارے کتاب پاس دینا جتنا ہے۔ مال کم ہو، جتنی جائیدادیں کم ہوں، اتنی ہمارے لیے آسانی ہے، مگر ہم تو آگے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس ہمارے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوں، اور اللہ کے احکام وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ زرداج صاحبہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ میں جب اپنے دوستوں، احباب اور بڑے بڑے دینی جبے والوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح اس معاملے میں غفلت کا باعث بن رہے ہیں تو میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں۔ سر جی سر جائیداد مسئلہ زیادہ ہو یا کم ہو، ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم ہر وقت دیتے رہنا چاہیے کہ تم نے ناانصافی نہیں کرنی۔ بیٹا ہے تو اس کو بتاتے رہیں کہ بہنوں کا حق جو ہے وہ ادا کرے جس طرح بھی ہو، ورنہ وہ پکڑا جائے گا۔ ہر وقت اس کو وارن کرتے رہیں۔ سر آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے وراثت کے لیکن بارے میں۔ آپ سر نے سنتا کوئی نہیں ہے، ایک یہ PDF سر آپ نے 15 سمجھاتے پیجز رہیں کا ہمیں لیکن بھیجا ہے۔ سنتا کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، چاہے او اولاد ہے، جو ہو بھی ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ کا فرض کیا ہے بھلا اس میں بتائیں مجھے۔ آپ سر کا ہمارا فرض ہے فرض ہے پہنچا اس کو دینا۔ بات ٹھیک ٹھیک سمجھا دینا، یہ اگر ادا نہیں کیا تو آپ بھی مجرم ہیں۔ باقی کرے وہ جو اس کی مرضی ہے، اللہ کے پاس پہنچے گا تو پتہ جائے گا اس کو۔ سر جب سے آپ نے ہمیں PDF بھیجے نا، ایک 15 پیجز کا ہے، ایک 7 پیجز کا ہے وراثت کے بارے میں، تو ہماری فیملی میں اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میں ان کے جو اولادیں ہوتی ہیں یا کوئی بڑا ہوتا ہے جو ان کو میں وہ PDF ضرور بھیجتی ہوں سر، آگے ان کا عمل کرنا ان کے اپنے تک۔ جزاک اللہ، جزاک سر جی اللہ، میں بھی ایسے ہی کر رہی ہوں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ یہ ہمارا فرض ہے اور آپ اس کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ آپ قبول فرمائے، آپ کو اس کے بڑے اعلیٰ نتائج ملیں گے آخرت میں انشاءاللہ۔ سر جی میں تو کہتی ہوں زندگی میں ہی کر دیں اور وصیت لکھ کے رکھ دیں۔ اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے تو آپ وصیت لکھ کے رکھ دیں کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، وصیت لکھی ہوئی ہو تاکہ وہ عمل کریں۔ اور وصیت نہیں کر کے جائیں گے، آپ سارے وارثین کو وصیت کر کے جائیں کہ میری جائیداد قرآن و سنت کے مطابق تقسیم ہوگی، اگر کسی نے ڈنڈی ماری تو وہ خود ذمہ دار ہو۔ بے شک بے شک۔ سر وصیت نہیں نہ کرتے تو پھر بچے پھر کتوں کی طرح لڑتے ہیں، عدالتوں تک تو جاتے ہیں۔ وہ جس کا قبضہ ہوتا ہے نا، وہ زندگی میں بھی آپ دیکھ لیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن و سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم تاکہ آمین۔ قیامت میں آپ کے سامنے ہم سرخ روح ہو سکیں۔ آمین آمین ثم آمین۔